بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بادشاہ کے دربار میں عمرو کو بلایا گیا۔ عمرو بڑی خوشی سے چلا گیا کہ بادشاہ کا کام کر کے معاوضہ زیادہ ملے گا۔ ایک نشانی جو دور سے عمرو کی نشاندہی کر دیتی تھی وہ عمرو کی زنبیل تھی، جس میں اس نے دنیا جہان کی چیزیں رکھنی ہوتی تھیں۔ عمرو جب بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا تو بادشاہ نے کہا، یہ زنبیل کتنے کی دو گے؟ عمرو تو پہلے ہی بادشاہ سمیت سب لوگوں سے 4 ہاتھ آگے تھا۔ اس نے بادشاہ کو جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ سے کوئی بادشاہت مانگے اور بدلے میں پیسے دے دے تو آپ کیا کریں گے؟ بادشاہ نے کہا، گستاخ، میں بادشاہ ہوں، میں بھلا کیسے اپنی بادشاہت دے سکتا ہوں؟ عمرو نے بڑے پیار سے جواب دیا کہ اگر آپ اپنی بادشاہت دینے پر گستاخ کہتے ہیں اور اگر میرے علاوہ کوئی اور ہوتا تو آپ اس کی زبان بند کر دیتے۔ بادشاہ نے کہا، ہاں ایسے ہی ہوتا۔ تو عمرو نے کہا، میں کیسے اپنی بادشاہت آپ کو دے سکتا ہوں، ذرا سوچیں۔ بادشاہ نے کہا، میں تو حکمران ہوں، جو چاہے لے سکتا ہوں، لیکن میرے سے کوئی بادشاہت نہیں لے سکتا۔ عمرو نے ہنستے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، یہ آپ کی بھول ہے، مجھے صرف 5 منٹ چاہیے، ان 5 منٹوں میں آپ کا تخت الٹا کے رکھ دوں گا۔ بادشاہ نے کہا، تمہاری اتنی جرأت کہ تم مجھے دھمکی دو؟ عمرو نے کہا، یہ دھمکی نہیں، سچ ہے۔ بادشاہ نے کہا، تم کو اس زنبیل پر بڑا ناز ہے، بہت جلد میں اسے حاصل کر لوں گا۔ بادشاہ کی بات سن کر عمرو نے کہا، بتائیں کس دن یہ آپ مجھ سے حاصل کریں گے؟ بادشاہ نے کہا، 1 ہفتے کے اندر اندر تمہاری زنبیل میرے پاس ہوگی، پھر دیکھنا یہ تمہاری زبان جو بہت چلتی ہے رک جائے گی۔ عمرو نے کہا، ٹھیک ہے، اگر آپ یہ حاصل نہ کر سکے تو پھر میں آپ کا تخت الٹا کے رکھ دوں گا۔ بادشاہ نے عمرو سے کہا کہ تم 1 ہفتے تک میرے محل میں رہو گے، پھر دیکھنا۔ عمرو نے کہا، اگر میں چاہوں تو یہاں سے جا بھی سکتا ہوں، لیکن آپ نے میرے ساتھ شرط لگائی ہے، اس لیے مجھے وہ پوری کرنی ہے، میں ادھر ہی رہوں گا۔ بادشاہ نے ایک کنیز کو بلایا کہ اسے اس کے کمرے میں لے جاؤ۔ کنیز نے عمرو کو اس کا کمرہ دکھایا۔ عمرو نے کمرہ دیکھا اور پھر سارے کمرے کا جائزہ لیا۔ کنیز اسے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ عمرو کچھ پریشان تھا کہ آخر بادشاہ کس طرح زنبیل حاصل کرے گا؟ طاقت کے زور پر مجھ سے چھینے گا یا سولی پر چڑھا دے گا؟ آخر کیا کرے گا؟ عمرو سوچ سوچ کر پاگل ہو گیا۔ پھر سوچتے سوچتے عمرو کو نیند آ گئی۔ عمرو نیند میں ہی اٹھ گیا کیونکہ اسے کمرے میں شور سا محسوس ہوا۔ اب وہ ڈر رہا تھا کہ یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ پھر کافی دیر تک جب اس نے محسوس کیا کہ کوئی نہیں ہے، پھر اس نے اٹھ کر اپنے کمرے کی کنڈی لگا دی اور آرام سے سو گیا۔ صبح اٹھا تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ عمرو سہم گیا۔ عمرو نے دروازہ کھولا تو ایک خوبصورت کنیز تھی اور ناشتہ لیے ہوئے تھی۔ عمرو نے کنیز سے کہا، جاؤ، لیکن وہ کھڑی رہی۔ عمرو کو شک ہو گیا کہ کنیز نے کھانے میں کچھ ملایا نہ ہو۔ اس نے اپنی زنبیل سے انگوٹھی نکالی اور اس میں سے جن نکال کر عمرو نے لڑکی کے سامنے جن سے پوچھا کہ اس نے کھانے میں کچھ ملایا تو نہیں؟ تو جن نے کہا نہیں۔ پھر عمرو نے اطمینان سے کھانا کھایا۔ لڑکی کھانا کھلا کر واپس چلی گئی۔ لڑکی روز عمرو کے لیے کھانا لے کر آتی۔ اب وہ عمرو کے اعتماد میں تھی۔ ویسے بھی ہفتہ ختم ہونے میں 2 دن باقی تھے۔ عمرو کو وہ لڑکی بہت اچھی لگی۔ اب عمرو وہ ہر چیز کھا لیتا جو لڑکی اسے دیتی تھی۔ جب ایک دن رہ گیا تو لڑکی عمرو کے پاس کھانا لے کر آئی اور عمرو کو باتوں میں لگا لیا۔ کیا تم مجھے اپنی زنبیل دکھا سکتے ہو؟ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ اس میں کیا کچھ ہے۔ عمرو نے کہا، تم اپنی آنکھیں بند کر لو، میں تمہیں ساری زنبیل کی سیر کرواتا ہوں۔ لڑکی نے آنکھیں بند کیں اور عمرو نے زنبیل کھول دی۔ لڑکی سیر کر کے چلی گئی اور عمرو کھانا کھانے لگا۔ کھانا کھانے کے دوران لڑکی کو عمرو نے زنبیل سے باہر نکال لیا، لیکن جیسے ہی کھانا ختم ہوا عمرو پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی
لیکن وہ بے ہوش ہو گیا۔ لڑکی نے زنبیل اٹھائی اور فوراً زنبیل بادشاہ کو جا کر دے دی۔ بادشاہ بھی بڑا خوش ہوا۔ جب عمرو کو تھوڑی دیر بعد ہوش آیا تو وہ سوچنے لگا کہ یہ کیا ہوا، میں اتنا بے فکر کیوں ہو گیا تھا۔ پھر عمرو بھاگا بھاگا بادشاہ کے پاس گیا تو وہ لڑکی بادشاہ کے پاس کھڑی مسکرا رہی تھی۔ بادشاہ نے شاباشی دی اور کہا کہ تم نے تو بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، بتاؤ تمہیں اس کے بدلے میں کیا دوں۔ تو لڑکی نے کہا جیسے آپ کی مرضی۔ بادشاہ نے اسے 3000 اشرفیاں دینے کا اعلان کیا تو لڑکی بڑی خوش ہوئی اور عمرو بھی بڑا خوش ہوا، کیونکہ اس کے پاس طلسمی انگوٹھی تھی جو اس نے اتفاقاً اپنی انگلی میں پہنی ہوئی تھی۔ پھر عمرو نے بادشاہ سے کہا میری زنبیل مجھے واپس کر دو۔ بادشاہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ بادشاہ چیزیں لے سکتا ہے، دے نہیں سکتا۔ پھر عمرو نے کہا ٹھیک ہے، 2 دن کے اندر اندر اپنا حال دیکھ لینا۔ پھر عمرو یہ کہہ کر چلا گیا، کیونکہ زنبیل عمرو کے علاوہ کوئی کھول نہیں سکتا تھا اور نہ ہی کوئی چیز اس کی اجازت سے باہر آ سکتی تھی۔ بادشاہ پتہ نہیں کس خوش فہمی کا شکار تھا۔ عمرو نے اپنی طلسم انگوٹھی کے جن کو بلایا اور کہا بادشاہ سے میری زنبیل لے آؤ۔ جن فوراً زنبیل لے آیا۔ پھر عمرو اس لڑکی کے پاس گیا اور زنبیل سے پنجرہ نکالا اور اس چالاک لڑکی کو چھوٹا کر کے اس میں بند کر دیا۔ لڑکی روتی رہی، لیکن اسے اب اس کی چالاکی کی سزا مل رہی تھی۔ اب بادشاہ کی باری تھی۔ عمرو نے جنوں کا ایک دستہ نکالا اور اسے حکم دیا کہ بادشاہ کو اتنا مارو کہ وہ اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہ رہے۔ جنوں نے ایسا ہی کیا اور بادشاہ نے ان کے آگے ہاتھ جوڑنا شروع کر دیے۔ پھر عمرو وہاں سے چلا گیا اور بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت، سنائیں کیسے مزاج ہیں۔ بادشاہ نے کہا آپ میرے باپ، مجھے معاف کر دو۔ عمرو نے کہا کہ پہلے اپنے خزانے سے 5000 اشرفیاں دو، پھر معاف کروں گا۔ بادشاہ نے فوراً اشرفیاں دے دیں، لیکن بیچارہ کچھ پریشان لگ رہا تھا۔ پھر وہ لڑکی بھی عمرو سے معافیاں مانگنے لگی۔ عمرو نے کہا تم نے عمرو کو دھوکہ دیا، اب تم ساری عمر اس پنجرے میں قید رہو گی۔ لڑکی نے کہا میں تو مجبور تھی، مجھے تو بادشاہ نے کہا تھا۔ تب عمرو نے کہا کہ جو اشرفیاں تمہیں بادشاہ نے دی ہیں وہ مجھے دے دو، پھر چھوڑوں گا۔ لڑکی نے فوراً اشرفیاں دے دیں تو عمرو نے اسے آزاد کر دیا۔ اس طرح چالاک لڑکی نے توبہ کر لی کہ آئندہ کبھی بھی عمرو کو تنگ نہیں کرے گی۔ معزز ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔